السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جنرلز آف لٹریچر کو پڑھیں گے، کیونکہ لٹریچر کی انٹروڈکشن پر میں پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں۔ آج اس کے جنرلز کو سمجھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے جو سوال آتا ہے وہ ہے واٹ از جنرا؟ سو جنرا از اے ٹائپ آف کیٹیگری آف لٹریچر، یعنی ہم لٹریری ورکس کو ان کے فارم، پرپس، ٹیکنیکس کے بیسس پر کلاسیفائی کرتے ہیں، اور پھر ان کلاسیفیکیشن سے جو کیٹیگریز بنتے ہیں، جو ٹائپس بنتے ہیں، اسے جنرا کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ٹریڈیشنلی جو لٹریچر ہے اس کو 5 جنرا میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: پوئٹری، ڈراما، فکشن، نان فکشن اینڈ لٹریری کریٹیسزم۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلا اور سب سے پرانا جو جنرا ہے وہ ہے پوئٹری۔ اسٹوڈنٹس، پوئٹری لٹریچر کا وہ جنرا ہے جو ایموشنز کو، آئیڈیاز کو، تھاٹس کو، فیلنگز کو ردم، امیجری اور فیگوریٹو لینگویج کے ذریعے ایکسپریس کرتے ہیں۔ اسے ورڈس میں لکھا جاتا ہے، اور اسی ورڈس میں لکھنے کی وجہ سے اور ردم اور امیجری کی وجہ سے یہ باقی جو جتنے بھی جنراس ہیں ان سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اس میں ایموشن اور امیجنیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ ایک پوئٹ جب کسی فینومینا کو ایبزرو کرتے ہیں، اسے دل سے فیل کرتے ہیں، تبھی ہی وہ ایک اچھی پوئٹری لکھ پاتے ہیں۔ پوئٹس بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں فیل کرتے ہیں، تبھی ہی وہ پوئٹری لکھ پاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ہم لٹریچر کے کسی بھی کنسیپٹ کو، کسی بھی آئیڈیا کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ڈیفینیشنز ہوتے ہیں وہ چیزوں کو لمیٹڈ کرتے ہیں، لیکن لٹریچر کا جو ہر کنسیپٹ ہے، ہر جنرا ہے، وہ بہت زیادہ واسٹ ہے۔ ان کا کوئی خاص باؤنڈری نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ان کے گرد ایک خاص باؤنڈری کھینچ لیتے ہیں۔ پھر بھی جو رائٹرز ہیں وہ لٹریچر کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح پوئٹری کو بھی ڈیفائن کرنے کی بہت سارے رائٹرز نے کوشش کی ہے، اسے اپنے وے میں ڈیفائن کی ہے۔ ان میں سے چند جو رائٹرز ہیں اسے میں نے یہاں مینشن کی ہیں۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلا ہے میتھیو آرنلڈ۔ سو اکارڈنگ ٹو میتھیو آرنلڈ، پوئٹری از اے کرٹیسزم آف لائف، یعنی پوئٹری جو ہے وہ ہمارے لائف کی جتنی بھی ایکسپیرینسز ہے، جتنی بھی سفرنگز ہے، ڈیفیکلٹیز ہے یا پھر ہیپینس ہے، ان سب کو کریٹیکلی ریپرزینٹ کرتا ہے۔ پوئٹری بیسیکلی پوری جو لائف ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ سملرلی نورتھروپ رائے ایک اندر رائٹر ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ پوئٹری از اے ویکل فار مورلٹی، ٹروتھ اینڈ بیوٹی، یعنی یہ جو پوئٹری ہے یہ مورل ویلیوز کو کنوے کرنے کا، اسے کمیونیکیٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک ویکل ہے۔ اسی طرح یہ ٹروتھ اور بیوٹی کو ایکسپریس کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سملرلی جو سب سے فیمس رائٹر ہے ولیم ورڈزورتھ، اس نے بھی ڈیفائن کی ہے پوئٹری کو، اینڈ اکارڈنگ ٹو ولیم ورڈزورتھ، poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. یعنی کہ یہ جو پوئٹری ہے یہ اسپونٹینیس اوور فلو ہے ایموشنز کا۔ جب ایک رائٹر کسی فینومینا کو، کسی بھی سچویشن کو یا کسی بھی چیز کو آبزرو کرتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں کسی خاموش جگہ بیٹھ کر سوچتے ہیں اور اسے فیل کرتے ہیں اور ان فیلنگز کو آرگنائز کرتے ہیں، ریفائن کرتے ہیں، تب ہی وہ ایک اچھی پوئٹری لکھ پاتے ہیں۔ یعنی ان ایموشنز کو وہ ریکلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر لکھتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی چند ڈیفینیشنز پوئٹری کا۔ اگر ہم اس کے فیچرز کے بارے میں بات کریں تو پوئٹری کو یوزولی ورس میں لکھا جاتا ہے، اس میں رائم، ردم اور میٹر ہوتے ہیں۔ پوئٹری کی جو لینگویج ہے وہ بہت زیادہ کنڈینس اور سمبولک ہوتی ہے، اور پوئٹری ڈائریکٹلی ایموشنز اور امیجنیشنز کو اپیل کرتے ہیں۔ سو دس واز آل اباؤٹ پوئٹری۔ پوئٹری کے ٹائپس بہت زیادہ ہے، اس لیے میں اس پر الگ ویڈیو بناؤں گی۔ Now let's go towards other genre of literature which is drama. So students, ڈرامہ جو ہے وہ اسٹیج پر پرفارم کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، اور ڈفرینٹ جو کریکٹرز ہیں اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور اس میں جو سٹوری ہوتے ہیں وہ ایکشن اور ڈائلاگز کے ذریعے سامنے آتی ہے، نریشن کے ذریعے نہیں۔ پوئٹری میں کسی بھی میٹر کو نریٹ کیا جاتا ہے، جبکہ ڈرامہ میں اسے پرفارم کیا جاتا ہے ڈفرینٹ کریکٹرز کے ذریعے۔ ڈرامہ میں جو ہے وہ سیٹنگ کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے، ڈفرینٹ جو کاسٹیومز ہوتے ہیں، لائٹس ہوتے ہیں، وہ میٹر کرتے ہیں۔ ڈرامہ بیسیکلی ڈائلاگز پر بیس ہوتی ہے، اور اسے ایکٹس اور سینز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں کنفلکٹس اور ایکشنز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جو کنفلکٹس ہے ڈفرینٹ کریکٹرز کے درمیان،
اس کی وجہ سے ہی ایک ڈرامہ آگے بڑھتا ہے اور اپنے ریزولوشن تک پہنچتا ہے، اور ڈرامہ کو آڈینس کے سامنے پرفارم کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ڈرامہ کو جو ہے وہ ٹو امپورٹنٹ ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ٹریجڈی اینڈ کامیڈی، لیکن پھر یہ ٹائپس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس پر فیمس جو فلاسفر ہے جیسے ایرسٹوٹل ہے، پلیٹو ہے، ان کی ڈبیٹس ہیں، اس لیے میں اس پر بھی ایک الگ ویڈیو بناؤں گی، اس لیے میں اس کے ٹائپ کو یہاں پر بریفلی ڈسکس کروں گی۔ سو اسٹوڈنٹس، ٹریجڈی جو ہے وہ بیسیکلی سیریس تھیمس پر بیس ہوتی ہے، جیسے پیٹ ہے، سفرنگ ہے اور ڈیتھ ہے، اور اس کی جو اینڈنگ ہے وہ یوزولی سیڈ ہوتی ہے۔ سملرلی جو کامیڈی ہے اس میں یوزولی لائٹ تھیمس کو اور سوشل ایشوز اور ہیومن ویکنیسز کو ایکسپلور کیا جاتا ہے، اور اس کی جو اینڈنگ ہے وہ ہیپی ہوتی ہے۔ Now let's go toward the third genre of literature, which is fiction. So students, fiction جو ہے وہ لٹریچر ہے جو امیجنیشن پر بیس ہوتی ہے۔ اس میں کریکٹرز امیجنری ہوتے ہیں، ایونٹس ریئل نہیں ہوتے بلکہ کریٹ کی گئی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو امیجنری کریکٹرز ہیں اور ایونٹس ہیں وہ بھی ریئل جو ہیومن لائف ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، کہ اگر ریئل لائف میں کسی بھی ہیومن کو کبھی ایسی سچویشن سامنے آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا ہی ریئیکٹ کرے، جو کریکٹر کا ڈیسیجن ہوتا ہے اور پھر اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ریئل لائف میں ہیومن پیش کر سکتے ہیں، اس لیے زیادہ تر ریئل لائف میں ہیومنز جو ہے وہ فکشن کے کریکٹرز کے ساتھ خود کو کمپیئر کرتے ہیں۔ اینڈ فکشن کے جو مین فارمز ہے وہ ہے ناول، شارٹ سٹوری اینڈ رومانس۔ ناول اور شارٹ سٹوری دونوں ہی سٹوریز ہوتی ہیں، لیکن ناول کی جو لینتھ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ شارٹ سٹوری کی لینتھ کم ہوتی ہے۔ شارٹ سٹوری کو ہم ایک ہی سیٹنگ میں پڑھ سکتے ہیں، جبکہ ناول کو ہم ایک ہی سیٹنگ میں نہیں پڑھ سکتے، یہ بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ اینڈ the fourth genre of literature is non fiction. So students، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ نان فکشن ہے، یہ ریئل فیکٹس اور ایونٹس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اسی پر بیس ہوتی ہے، اس میں امیجنیشن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، یہ فیک سٹوری نہیں ہوتی بلکہ ریئل لائف کی ایکسپیرینسز ہوتی ہیں۔ جو رائٹرز نان فکشن لکھتے ہیں وہ ریئل لائف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ریئل لائف کی سچویشنز کو اسی طرح ہی لکھتے ہیں، اس کے بارے میں ڈفرینٹ ڈبیٹس لکھتے ہیں، یہ سچویشنز کو، فینومیناز کو ایکسپلین کرتے ہیں اور ہمیں ان ایشوز سے انفارم کرتے ہیں، کیونکہ جب ایک رائٹر ایک ایسے لکھتا ہے تو وہ ریئل لائف میں جو بھی پرابلم ہوتی ہے، جو بھی سچویشن ہوتا ہے اسے آبزرو کرتے ہیں، جیسا کہ کوئی پولیٹیکل پرابلم ہو، کوئی اکنامک پرابلم ہو، کوئی سوشل پرابلم ہو، وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں اور ہمیں ان ایشوز سے انفارم کرتے ہیں، ہمیں ان ایشوز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسی طرح جو بایوگرافی ہے، اس میں رائٹر کسی کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں، اور یہ جو نان فکشن رائٹنگ ہے اس میں ایکوریسی اور ٹروتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو بھی ایک رائٹر جو بھی لکھے گا وہ ٹروتھ پر بیس ہوگا۔ سملرلی جو آٹو بایوگرافی ہے وہ رائٹر اپنے خود کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جو سب سے لاسٹ جنرا ہے وہ ہے لٹریری کرٹیسزم۔ اسٹوڈنٹس، لٹریری کرٹیسزم کا مطلب ہے لٹریچر کو انالائز کرنا اور انٹرپریٹ کرنا۔ لٹریری کرٹیسزم میں ڈفرینٹ تھیوریز کا یوز ہوتا ہے، اور ان تھیوریز کی مدد سے ہم ڈفرینٹ جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں، ان کو انالائز کرتے ہیں، اور اس کی جو ہڈن میننگ ہوتے ہیں اسے نکالتے ہیں۔ ڈفرینٹ تھیوریز انکلوڈ فیمنزم، مارکسزم، سائیکو انالیٹیکل کرٹیسزم، پوسٹ کالونیل جو تھیوری ہے، انہی تھیوریز کے بیس پر ہم ایک ٹیکسٹ کو انالائز کرتے ہیں، ان کا جو ہڈن میننگ ہوتے ہیں اسے نکالتے ہیں کہ ایک ٹیکسٹ کی جو رائٹنگ ہے اس کے رائٹر کا مقصد کیا تھا اسے لکھنے کا۔ انہی تھیوریز کو یوز کر کے ہم اس مقصد کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس زیادہ تر اسی میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ لٹریری کرٹیسزم جو ہے وہ ایک الگ جنرا کیسے ہے۔ سو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم لٹریری جنراز کو ان کے پرپس، ان کے میتھڈ، ان کے ٹیکنیکس پر کی بیس پر جو ہے وہ کلاسیفائی کرتے ہیں، اور لٹریری کرٹیسزم کا بھی اپنا ایک پرپس ہے، اپنا ایک میتھڈ ہے، اور ان اسپیسیفک میتھڈس کا یوز کر کے ہم لٹریری ٹیکسٹ کو انالائز کرتے ہیں، اسی لیے یہ ایک الگ جنرا ہے۔ سملرلی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ ڈرامہ اور پوئٹری ہے وہ انڈیپینڈنٹ جنراز کیسے ہے، وہ ڈفرینٹ جنراز کیسے ہے، کیونکہ ڈرامہ بھی فکشن کی طرح ہے، اس میں یہ بھی امیجنیٹو سٹوری ہوتی ہے، اس میں بھی ڈفرینٹ کریکٹرز ہوتے ہیں،
سیٹنگ بھی ہوتی ہے. اس طرح پوئٹری میں بھی پوئٹس ڈفرینٹ اسٹوریز کو بیان بھی کرتے ہیں. تو یہ کیسے ڈفرینٹ جنراز ہیں. تو اسٹوڈنٹس، پوئٹری جو ہے وہ سب سے اولڈسٹ جنرا ہے. یہ رائٹنگ سے بھی پہلے ایگزسٹ کرتی تھی، جبکہ جو فکشن ہے بہت بعد میں اوریجنیٹ ہوا ہے. ناول جو ہے وہ 18 سینچری میں ایمرج ہوئی ہے. اس لیے یہ اس کویسچن سے یہ انڈیپینڈنٹ ہے کہ پوئٹری فکشن ہے یا نان فکشن ہے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ جنرا ہے. سملرلی یہ جو ڈرامہ ہے یہ پوئٹری سے اوریجنیٹ ہوئی ہے. اینشنٹ ایرا میں گریکس جو تھے وہ ایپکس آرٹ گاتے تھے. اس کی 3 پارٹس ہوتے تھے: اسٹروپ، اینٹی اسٹروپ اینڈ ایفورٹ. یہ کورس میں گاتے تھے، یعنی کہ ایک گروپ ہوتا تھا اسے گانے کے لیے. اور یہ بیسیکلی ایک ریلیجیس فیسٹیول میں گریک جو گاڈ آف وائن اینڈ فرٹیلیٹی ہے ڈائونائسس، اسی کے لیے گاتے تھے. گریجولی پھر یہ کورس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کریکٹرز میں بدل گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جیسچرز اور مومنٹس ہیں وہ بھی ایڈ ہونے لگی. اور اسی طرح انڈیپینڈنٹ کریکٹر سے یہ ڈرامہ میں کنورٹ ہوئی. اور جو فرسٹ ایکٹر تھا اس کا نام تھا تھیپسس. اسی لیے ڈرامہ بھی فکشن یا نان فکشن نہیں بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ جنرا ہے. سو دس واز آل اباؤٹ جنراز آف لٹریچر. اسٹوڈنٹس، یہ میری پہلی ویڈیوز ہے، اسی لیے میں نروس ہوتی ہوں اور تھوڑی سی فلو کا ایشو ہوتا ہے، اٹک جاتی ہوں، اس کے لیے سوری. باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. بیکاز یور ون کلک آف سبسکرپشن اینڈ لائک مینز اے لاٹ ٹو می. خدا حافظ.